أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. خدا کی قسم، جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اور اسلوب قرآن پہ غور کرتا ہوں، کس مقام پر کون سا کلمہ استعمال ہوا، وہیں پر شان اعجاز قرآن کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن اور اس کا اسلوب بیان، ایک ایک آیت سے کتنے مطالب، کتنے معانی، کتنے مضامین، کتنے حقائق، کتنے دقائق، کتنے رقائق سامنے آتے ہیں۔ اب بزرگوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بچے سوچے ہوں گے رقائق، حقائق، دقائق، یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں؟ کہہ دیا نا، ڈھونڈنا جا کے ڈکشنری میں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک۔ حقیقت الگ ہے، دقیقہ سنجی الگ ہے، رقیقہ الگ ہے، مضمون الگ ہے، مفہوم الگ ہے، منطوق الگ ہے، فحوہ الگ ہے، اعتبار الگ ہے، استدلال الگ ہے، استنطاق الگ ہے۔ کسی ایک عبارت سے معانی حاصل کرنے کے کتنے مراتب ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے کسی ایک عبارت میں معانی سمونے کے کتنے اسالیب ہیں۔ یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب انسان واقعاً مکتب قرآن و اہل بیت کا طالب علم بن جائے، پورے وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ مکتب قرآن و اہل بیت۔ ہاں، صرف مکتب قرآن نہیں، صرف مکتب اہل بیت نہیں، مکتب قرآن و اہل بیت، اس کا اگر انسان طالب علم بن جائے تو پھر وہ شناسائے لب و لہجہ وحی بن جاتا ہے۔ مثلا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی
ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ خود اختلاف کرنے والے ہیں۔ کیا سمجھے؟ یعنی پوچھ تو رہے ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ بتا بھی دو گے نا تو یہ اختلاف کر کے رہیں گے۔ اب یہ مضمون بھی انہی الفاظ میں چھپا ہوا ہے، مختلفون، یہ اختلاف کریں گے، یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ تم سے بار بار آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وزیر کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ آپ بار بار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پھر بھی یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ یہ اختلاف کر کے رہیں گے، خبر دے رہا ہے پر الذی ہم فیہ مختلفون، یہ اختلاف کرنے والے، ان کا ارادہ ہے، دل میں ہے اختلاف کرنا ہے۔ کچھ بھی آپ کہہ دیں یہ اختلاف کریں گے، جیتے جی آپ کے ناقے کو گھاٹی پہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے سنائے ہوئے فیصلوں سے اختلاف کرنے کی کوششیں کریں گے۔ یہیں پوشیدہ یہ سارا مضمون، یہ تاریخ یہیں پوشیدہ ہے۔ کوئی ہو عربی داں، عربی زبان سمجھنے والا، عربی نحو و صرف و بلاغت کو سمجھنے والا تو آئے، اس سے گفتگو ہو۔ اچھا، اسی میں یہ بھی پوشیدہ ہے، یہ پوچھتے ہیں اپنے انجام کے بارے میں، یہ پوچھتے ہیں آخرت کے بارے میں، یہ پوچھتے ہیں کہ عمل کر کے ملے گا کیا۔ آپ کچھ بھی بتا دیں یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ آخرت میں کتنا اختلاف ہے، بالکل علمی بحث ہے۔ عقیدہ آخرت میں ایک بڑا اختلاف تو یہی ہے کہ ایک گروہ اسلامی حکماء کا، فلاسفہ کا یہ کہتا ہے کہ معاد روحانی ہے، معاد جسمانی نہیں ہے۔ یہ جو معاد ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے بس روحانی ہے۔ یہ قیامت کے بعد جو سب بیان کیا گیا ہے سب استعارہ ہی استعارہ ہے۔ یہ جنت کا بیان، یہ جیسا جہنم کا بیان، یہ جتنے بیانات ہیں یہ کیا ہیں؟ سب میٹافوریکل۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ یہ سب استعارے ہیں۔ یہ ایک بڑا اختلاف ہے، چھوٹا تھوڑی ہے۔ قرآن مجید کے صاف ظاہر مضامین کا انکار کرنا، اللہ اکبر، اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے، اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے قرآن مجید کی تعویل کرنا۔ اسی لیے پیغمبر نے، ائمہ اطہار نے بار بار کہا کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرے، تفسیر بالرائے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یہ تعبیریں کئی بار آئی ہیں لسان پیغمبر پر، زبان پیغمبر پر، تفسیر قرآن کے بارے میں بھی ہے اور فتوے کے بارے میں بھی ہے۔ من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو فتویٰ دے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے بغیر علم کے، یا حلال کو حلال کہے مگر بغیر علم کے، حرام کو حرام کہے مگر بغیر علم کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اچھا ایک سوچیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ حلال کو حلال ہی تو کہا ہے۔ آپ اپنے ملک کے قانون میں دیکھیں گے، انٹرنیشنلی سارے ممالک میں یہ قانون ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور کسی مریض کو میں جانتا ہوں کہ اس کو یہ مرض ہے، یہ دوا اس میں کام کرے گی، میں لکھ کے پرسکرپشن دے دوں، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوا بالکل صحیح بتائیے، مرض جانتا ہوں، تجربہ رکھتا ہوں، مگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے حق ہے نسخہ لکھنے کا۔ اگر حکومت کو خبر ہو گئی، پولیس کو خبر ہو گئی کہ جناب نسخے لکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ سزا، شدید سزا، کڑی سزا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے میڈیکل کالج کا دروازہ نہیں دیکھا اور تم دوائیں لکھ رہے ہو۔ مان لیا اس وقت تم نے دوا صحیح لکھی، لیکن اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور یہ عادت پڑی رہے کہ تم دوائیں لکھتے رہو، تو کل کسی کو غلط دوا بھی لکھ سکتے ہو، اس کی جان بھی لے سکتے ہو۔ اس لیے تمہارے لیے سزا ضروری ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو پیغمبر نے فرمایا من افتى بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر کرے بغیر علم کے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اب تو درمیان میں بات آ گئی تھی تو عرض کر دی میں نے۔ اب یہ جو تفسیریں ہیں ساری کہ جتنی یہ 2000 سے زائد آیتیں آخرت سے متعلق ہیں، ان سب کی ایسی تعویل کیجئے کہ وہ سب منطبق ہو جائے بس نفسیاتی اور نفسانی اور روحانی کوائف پر۔ یہ روش درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاد صرف روحانی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آخرت کو بیان کیا ہے اس طرح، یعنی بیان الہی پر پورا پورا ایمان رکھنا، پورا پورا یقین رکھنا واجب ہے۔ اب بعض مقامات پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیان جو قرآن میں ہے موجود، اس بیان سے جو عقلی تقاضے ابھرتے ہیں، ایک ہے اپنی عقل کی روشنی میں بیان قرآنی کی تفسیر کرنا، ایک ہے بیان قرآنی کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرنا، دو بالکل الگ الگ چیزیں۔ اب اگر بیان قرآنی یہ ہے کہ روز آخرت کو قرآن مجید نے کہا یوم الدین، 80 نام ہے نا، کل میں نے عرض کیے تھے آخر، اب وہ 80 کے 80 نام آج تو بیان نہیں کر سکوں گا، 2-3 نام شاید عرض کر سکوں، چونکہ مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر صرف آخرت بیان کرتا رہوں تو آخرت تو بیان ہو جائے گی، مجلس نہیں ہو پائے گی۔ مجلس میں آخرت بیان نہیں کی جاتی، صرف آخرت میں شفاعت کرنے والوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال شروع ہی میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ تو یاد ہوگا نا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں آخرت ہے موجود۔ بسم اللہ اللہ کی ذات، الرحمن اس کی وہ صفت جس سے اس نے کائنات کو بنایا، الرحیم وہ صفت جس سے وہ آخرت کو آباد رکھے گا، پوری آخرت اسی میں چھپی ہوئی۔ اچھا تیزی سے ایک مطلب بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آخرت کا جب ذکر آتا ہے تو جہنم کا تصور بھی آتا ہی آتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحیم ہونے سے جہنم کی تخلیق کا کیا تعلق ہے؟
سوال جینوین ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مفسرین جیسے بھی اس کو سمجھائیں، میں اپنے انداز سے یوں سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ تصور کیجئے کسی ایک ماں کا، ایک باپ کا، جس کے کچھ بچے ہوں، ماں باپ کے سینے میں محبت اور شفقت اور ابوت و امومت کے جذبات کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ اب کسی ماں باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت لائق، ایک بیٹا لائق، تعلیم یافتہ، باذوق، باہنر، ایک لڑکا نالائق ہو گیا۔ نالائق اتنا ہوا کہ مجنون ہو گیا، مجنون۔ ایک بیٹا پڑھا لکھا ہے، سلیقہ مند ہے، بہت ہی نفیس طبع ہے، ماں کھانا بناتی ہے، لا کے اس بیٹے کو میز پر سجا کے دیتی ہے۔ وہ جو بیٹا مجنون ہو گیا، اس کی عادت یہ ہے کہ نفیس، اچھا، لذیذ، بہترین، صاف شفاف کھانا بھی ماں لاتی ہے پلیٹ میں، وہ زمین پہ انڈیل دیتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ مجنون ہے نا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ماں کیا کرے گی؟ یہ جو بچہ مجنون ہو گیا، اسے ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی، مار ڈالے گی؟ جیسا ذوق اس بچے کا ہے اس کے مطابق اسے دیتی رہے گی، جیسا ذوق اس بچے نے بنا لیا اس کے مطابق دے گی اسے بھی، مارے گی نہیں۔ پروردگار اپنے بندوں کو معدوم نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اچھا ذوق پیدا کیا جنت میں جائیں گے، برا ذوق پیدا کر لیا رہیں گے مگر جہنم میں رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ گرہ کھل گئی، مشکل حل ہو گئی، ذوق آخر ویسا بنا لیا، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، ایسا مزاج بنا لیا کہ جنت میں رہ نہیں سکتے، تو پھر مٹا تو نہیں دے گا وہ آپ کو، جہنم بھی بنا دیا۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی ذات گرامی سر بسر رحمت ہے، خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمام اسماء اس میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سارے اسم۔ ایک بڑی مشکل حل ہو گئی، اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دوبارہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بڑا قرآن، اس کا خلاصہ کیا، یعنی 6000 سے زیادہ جملوں پر مشتمل قرآن کا خلاصہ کیا صرف اور صرف 7 جملوں میں، تو اس میں تو ایک لفظ کو بھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رحمان الرحیم یہ 2 اسم 2 بار آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم مستقل آیت کی شکل۔ یہ اعلان ہے اس کی شان رحمت کا۔ یہ جو بعض سینہ دانش کے ناسور، بعض انٹلیکچوئلز مجھ سے آگے کہتے ہیں قرآن مجید میں آخر اتنا اللہ کا جلال کیوں نظر آتا ہے، اتنا غصہ، ہر جگہ عذاب کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، رحمت تو نظر ہی نہیں آتی، رحمت نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم قرآن مجید کتاب رحمت ہے۔ انسان کو اللہ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اپنی نافرمانیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی غلطیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی جہالتوں سے۔ اپنی جہالت دور کریں، اپنے ذوق کو پروان چڑھائیں، ڈریں تو اپنے گناہوں سے ڈریں۔
خدا ڈرنے والی شے نہیں ہے. خدا تو نہ جانے کتنے گناہ بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں معافی مانگ لو تو گناہ معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں کہ جن پر تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دیتا ہے. بالکل ویسے ہی جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اب سب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں. بچے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، نافرمانیاں، گستاخیاں. بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ بچے جو واقعا ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. ہوتی ہیں غلطیاں، خوب ہوتی ہیں. بچے کی ہر غلطی پر ماں باپ معافی بھی طلب نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. بچہ ہے، غلطی ہو گئی، شمار بھی نہیں کرتے. ہاں کوئی بڑی غلطی ہو گئی جان بوجھ کے جس پر سرزنش ضروری ہے تو پھر گرفت ہوتی ہے، یہ کیا کیا. واضح ہو رہی ہے بات. جس خالق نے انسان کی فطرت میں یہ رحمت اور رافت، یہ عطوفت، یہ شفقت، یہ مہربانی رکھی ہے، خود وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیش آتا ہے. لاکھوں گناہ ہیں جو بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں جنہیں کہتا ہے معافی مانگو تب معاف کریں گے. وہ بھی کیا ہے؟ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے کہو معاف. بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ کعبہ مولانا دعا بتا دیجیے. کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے، کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے، سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا ہی نہیں. ہاں بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے. قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے. اور یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے، اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے. نہیں، گناہ نہیں. ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے، مستقل ذکر. دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے. ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے، ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا، سب پر پتھر پڑ جاتے. مومنین باہر بارش ہو رہی ہے، آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر جو مومنین بارش میں بیٹھے ہیں وہ اندر آ سکیں. آپ سب سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. بہت گنجائش ہے، نزدیک آ جائیے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رب العالمین کی قسم، رحمت للعالمین کی قسم،
اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے۔ یہ نادان، یہ غافل، یہ جاہل، یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں، کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں۔ رسول استغفار کرتے تھے، رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا۔ خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے۔ پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے، حجت خدا کا کیا تصور ہے، انبیاء کا کیا تصور ہے۔ بہرحال تو استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے، ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر، کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے، ذہن میں قائم رہے، زبان پہ قائم رہے۔ کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ذکر ہے۔ اور استغفار بطور خاص امت کے لیے، کسی پتھر پہ لکھ لیجئے گا وہ پتھر کام آئے گا۔ اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی۔ بہرحال وہ رحیم ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کیا کہتا ہے، اب دیکھیے اس کی مثال دے دوں، اعمال میں اس کی مثال قائم کی ہے اللہ نے۔ حج پہ جاتے ہیں، ادھر نیت کی حج کی اور تلبیہ کہا، احرام باندھا، ادھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر مرتکب ہو جائے انسان تو اس کے لیے کیا ہے، دم، قربانی، کفارہ۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کفارہ نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کہہ دو وہی اس کا کفارہ ہے۔ تو جس طرح یہاں ہے، تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات راسخ ہو جائے۔ حرام وہ بھی تھا، حرام یہ بھی ہے، مگر مثلا آئینہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا احرام باندھنے کے بعد جائز ہے نہیں ہے؟ آج کل تو مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جتنے ہوٹل ہیں، جتنے مسافر خانے ہیں، سب آئینہ بندی ہو چکی ہے۔ آئینے ہی آئینے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے، آئینے میں چہرہ نظر نہ ہے۔ اب اگر بے ارادہ، بے اختیار نظر آ گیا، آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی دیکھا ہے آئینہ۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، نظر پڑ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر کے بھی چہرہ دیکھ لیا، اور پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو احرام میں ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ختم ہو گیا وہ، بس۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک استغفر اللہ میں نہیں، اس کے لیے قربانی، کفارہ، واضح ہو گئی بات۔ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر استغفر اللہ کہے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ کے نادان ہیں، ہماری مخلوق ہے نا، یہ نادان ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کہتا ہے استغفر اللہ کہہ دو معاف کر دیں گے،
کچھ میں کہتا ہے کہ نہیں اب سزا ہوگی، اور یہ جو سزا ہوگی یہ بھی مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے سزا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں گناہ جن کی برزخ میں مل جاتی ہے، قبر میں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں، یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دنیا کے سو کالڈ کیپٹلسٹ سماج میں۔ ویسٹرن کیپٹلزم کی جو اخلاقیات اور طرز معاشرت ہے، اس کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ ہر گھر میں اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں، چنانچہ والدین کی ناقدری سب سے عام ہو گئی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں رہ گیا۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بے احترامی، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، قبر میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا اگر انسان توبہ نہ کرے۔ بس ایک جملہ کہہ دیا کافی ہے۔ آخر غیرت دار اور عقل مند انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بار بار کیا کہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور جزاکم اللہ۔ بات یہاں ٹھہری تھی کہ اللہ نے سورہ حمد میں الرحمن الرحیم دو بار کہا، اور الرحمن الرحیم کہتے ہی فرمایا مالک یوم الدین۔ کیا لطیف اشارہ ہے کہ یوم الدین سے بھی ڈرنا نہیں، رحمان الرحیم ہوں میں۔ یعنی اگر اسے اپنے قہر و غضب ہی کا اظہار مقصود ہوتا، الرحمن الرحیم القہار الجبار، القہار نہیں کہا یہاں پر، الجبار نہیں کہا یہاں پر۔ وہ بھی جبار کے جو معنی آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں، جبار کے معنی میں بھی رحمت اور کمال رحمت پوشیدہ ہے۔ جبار وہاں اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں بادشاہ لوگ اور حاکم اور حکمران جبر کرتے ہیں، وہ جبر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور اسی لیے دعائے جوشن کبیر میں ایک اسم اللہ کا، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ یا جابر العظم الکثیر، یہ عظم یعنی ہڈی، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ تو وہ جبار ہے، اس نے جبار بھی نہیں کہا، قہار بھی نہیں کہا، قہر کرنے والا۔ حالانکہ وہ بھی قہر بھی جو کرتا ہے وہ بھی کون سا قہر ہے؟ وہ بھی قہر محبت ہے، وہ بھی قہر محبت ہے۔ قہر محبت سے واقف ہے نہیں واقف ہیں؟ اچھا بھلا بچہ اور ماں کھانا لیے بیٹھی ہے اور جانتی ہے کہ بھوکا ہے بچہ، مگر وہ شرارت میں لگا ہو، کھا نہ رہا ہو، ایک چاٹا مارتی ہے کہ کھاتا کیوں نہیں بیٹھ کے؟ یہ چاٹا قہر محبت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ واضح ہے؟ تو اللہ جو قہار ہے اس کے یہاں بھی قہر محبت ہے، وہ خیر ہے سر بسر خیر، وہ محبت ہے سر بسر محبت، وہ رحمت ہے سر بسر رحمت۔ یہ ہم ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے جو ہمارے پیدا کیے ہوئے شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔
تو اس مقام پر بھی یہ ارشادہ موجود ہے کہ الرحمن الرحیم کہہ کے کہا مالک یوم الدین. اس میں ہزار ہاں نقطے ہیں، ایک دو تھوڑی. اب ایک نقطہ اور عرض کر لوں. یقین رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے اچھے کام ایک بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، توکل کے ساتھ کام کرو. یہ مت سوچنا کہ ہماری نیکیاں کیا ہیں، کوئی تو قدردان ہے نہیں. وہ پرانے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال. اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کی جزا کی فکر نہ کرو. نہیں، مایوسی کی بات نہ کرنا. نیکی کرتے رہو، جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ جزا دے یا نہ دے، ہم ہیں الرحمن الرحیم. ہم ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین کے مالک ہم ہیں. تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی. کرتے رہو نیکی. واضح ہو رہی ہے بات؟ اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ہاں خیال رکھنا، جان بوجھ کے گڑبڑیں نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اذیت نہ دینا. تمہیں جتنی بھی اذیت لوگ دیں تم اذیت نہ دینا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہاں پہ جلدی سے مالک یوم الدین کی، یوم الدین کی ایک تشریح کر کے آگے بڑھ جاؤں. دین کے معنی ہے جزا. دین کے ایک معنی تو دین ہے شریعت، دین راستہ شریعت. اور اس راستے اور شریعت کے معنی میں یہ لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ فرزدق نے. فرزدق نے اموی شرزادے کے سامنے جو قصیدہ پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ حرم میں، خانہ کعبہ کے سامنے. جاوید حسن صاحب غور کر رہے ہیں کہ یہ شہزادہ کہا ہے انہوں نے یا شرزادہ؟ نہیں، شہ لکھیے اور ذرا سا شوشہ بڑھا دیجئے تو شر ہی تو بن جاتا ہے. ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک کے سامنے فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا امام سجاد کی شان میں. کیا شاندار قصیدہ تھا. اس قصیدے میں ایک شعر یہ بھی تھا، من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجا ومعتصم. یہ ہستی ان ہستیوں میں سے ہے جس کی محبت ہی دین ہے. یہ کہاں گائے فرزدق نے؟ فرزدق نے ہشام کے سامنے، مولا کے دشمن کے سامنے، من معشر حبهم دین، ان کی ہی محبت دین ہے، ان کی محبت ہی دین ہے. وبغضهم کفر، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے. وقربهم منجا ومعتصم، اور ان سے نزدیک ہونا ہی نجات کا راستہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے. تو دین کے ایک معنی کیا ہے؟ دین یعنی شریعت، دین، اصول دین، فروع دین، یہ جو مجموعہ ہے. اور دوسرے معنی کیا ہے دین کے؟ جزا. اسی لیے ترجمہ کیا تھا کہ وہ مالک روز جزا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہر انسان کو اس کی جزا ملے گی. جس نے خیر انجام دیا اسے بھی جزا ملے گی، اور جسے شر انجام دیا اسے بھی جزا ملے گی. لیکن یہاں ایک سوال قائم کروں، اس کا جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں. سوال یہ ہے کہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. آج کا کون مالک ہے؟ کوئی اور؟ آج کا مالک کوئی اور ہے؟ آج کا بھی مالک وہی ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے.
تو جب آج کا بھی مالک وہی ہے اور روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، تو خاص طور سے روز جزا کے مالک کے طور پر اس نے اپنا تعارف کیوں کرایا؟ اس کا سبب یہ ہے، گزشتہ سال مجھے یاد آتا ہے، یا گزشتہ سے پیوستہ سال ایک مجلس میں نے اسی ڈیفنس میں یسرب کے امام میں پڑھی تھی، تو یہ نقطہ ذکر کر چکا ہوں، یہ قند مکرر سمجھیے گا، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ خود اپنی بات دہراتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے معذرت کر لیتا ہوں، لیکن یاد نہیں رہتا لوگوں کو۔ یہی منور عباس صاحب تھے مجلس میں موجود، یاد نہیں، آج پھر پوچھ رہے تھے۔ ایسے سامعین ملے تو میں روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں، کوئی نئی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہ نیا مطالعہ کرو، نہ نئی تیاری، جو پڑھ چکے ہو وہی پڑھتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے وہاں۔ میری طبیعت میں یہ اپنی پڑھی ہوئی بات دوبارہ پڑھتا ہوں تو میں بجھ کے رہ جاتا ہوں۔ بہرحال اس میں ایک بڑی حقیقت ہے اور نفسیاتی حقیقت ہے۔ دیکھیے دنیا میں مقدمات چلتے ہیں نا، 2 جھگڑنے والے یا کوئی مجرم، کوئی کرمنل کیس ہے اور کوئی اس میں بڑا کرمنل انسان پھنس گیا، قاتل، قتال، اب وہ پہلے کورٹ کا سول کورٹ میں چلتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اتنی عدالتوں کے لیول کیوں بنائے گئے؟ چونکہ مجرم مطمئن نہیں ہوتا، یا یہ مطمئن نہیں ہوتا اور قانع نہیں ہوتا کہ جی فیصلہ صحیح ہے، مجھے منظور ہے، وہ اپیل کرتا چلا جاتا ہے، اپیل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا جو یوم الدین ہے نا، وہ دن ہے جس دن اللہ جس کو جو فیصلہ سنا دے گا وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اعتراف کرے گا، بار الہ تو نے جو فیصلہ سنایا ہے درست ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ پروردگار اس معاشرے کو پروان چڑھائے جہاں ذکر توحید و ذکر آخرت پر بچے وجد کرتے، کیوں نہ کریں؟ تعلق آپ کا فطرت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ فطرت ہے۔ جو ذکر اہل بیت سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مجدہ ہے، معصوم نے کہا ہے نا، خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہمارے چاہنے والے اولیاؤنا، محبونا، شیعتنا منا، خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہمارے چاہنے والے، یہ ہمارے شیعہ، یہ ہمارے دوستدار، یہ ہم سے ہیں، ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے ان کی تخلیق ہوئی۔ جتنا ناز کیجئے اپنی اپنی قسمتوں پہ کم ہے، جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے۔ صرف اس بات پہ شکر کہ دل میں علی کی محبت ہے، صرف اس بات پر شکر کہ حسین کا نام سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس بات کا شکر ہم نہیں ادا کر سکتے، حق کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب رسومات تھوڑی ہے، یہ سب شاعری و خطابت تھوڑی ہے، یہ نورانی ملکوتی دینی حقیقی باتیں ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یوم الدین یعنی یوم جزا، سوچا تو تھا کہ 2-3 ناموں کی تشریح کروں گا مگر یہیں ٹھہرے رہیے۔ یہ جزا اور سزا اللہ تو دے گا مگر کس کے ہاتھ سے دے گا؟
کس کے ہاتھ سے دلوائے گا، اور حساب کھڑا ہو کے لے گا کون؟ کتنے مراحل ہیں وہاں؟ آخرت کا ایک مرحلہ میزان بھی تو ہے. میزان یعنی ترازو. ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے. اس کے بعد جو سزا کا مستحق ہوگا اسے سزا ملے گی، جو جزا کا مستحق ہوگا اسے جزا ملے گی. یہ کون سی ترازو ہے جس پہ نماز تولی جائے گی؟ کون سی ترازو ہے جس پہ روزہ تولا جائے گا؟ کون سی ترازو ہے جس پہ حج تولا جائے گا؟ کون سی ترازو ہے جس پہ ہماری نیتیں تولی جائیں گی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تمہاری نیتوں تک کا حساب ہوگا، تمہارے ذہن میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہوگا. ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہیں، خیال ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں. ان بعض الظن اثم. ہم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی کے علاوہ کچھ رکھتے ہی نہیں. رشتہ قائم ہے کس پر؟ بدزنی پہ. حالانکہ رشتے قائم ہونے چاہیے حسن ظن پر. ویسے زندگی کے رشتے حسن ظن ہی پہ قائم ہوتے ہیں، دونوں لحاظ سے. حسن ظن سے رشتے بنتے ہیں اور حسن ظن پہ رشتے قائم رہتے ہیں. اب یہ مطلب بھی 20-25 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، تو 20-25 سال پہلے کی بات تو یقیناً بھول گئے ہوں گے. لیکن میزان 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 مثال بہت آسان ہے سب کے لیے. جوان بچے ان کے لیے تذکرہ گویا قند مقرر ہے، بزرگوں کے لیے، لیکن بچوں کے لیے نئی بات ہے. کتنی قسم کی چیزیں بازار میں ملتی ہیں جو تولی جاتی ہیں. ہر چیز ایک ہی طرح کی ترازو پہ تولتے ہیں. لوہا، کوئلہ، لکڑی. اب یہ مثالیں پرانی ہو گئی لیکن دینی پڑتی ہیں. میرا بچپنا وہ تھا جب لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا. گھروں میں چولہے ہوتے تھے لکڑی پہ. لکڑی ہم لوگ خرید کے لاتے تھے تو تول کے لکڑی ملتی تھی. لکڑی، کوئلہ، لوہا، پتھر سب تولا جاتا ہے؟ نہیں تولا جاتا. بلڈنگیں بڑی بڑی بنتی ہیں. یہ بلڈنگ جو بنی اس میں وہ چھڑیں لگی لوہے کی، تول کے آئی ہوں گی. کچھ نہ کچھ اس کا وزن ہوگا. آپ نقشے میں اسٹرکچرل انجینئر جو ہے وہ وزن کے ساتھ بتاتا ہے اتنی موٹی ہو، اتنی ملی میٹر کی ہو، اتنے ویٹ کی ہو، اتنی کوالٹی کی ہو. ہر جگہ وزن کا اور مسئلہ موجود ہے. پیٹرول ناپا جاتا ہے؟ نہیں. وزن کے کیا معنی ہے؟ تولنا، صرف اٹھانا. ناپ، پیمائش. اب تک پتہ نہیں کوئی واقعی عام آدمی کاؤنٹ نہیں کر سکتا عراق سے کتنا تیل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چرا چکے ہیں اور کتنا وہ ایران سے چرانا چاہتے ہیں. وہ بھی تولا ہی جاتا ہے. ہر چیز تولی جاتی ہے لیکن ایک ہی طرح کی ترازو پہ. لوہا تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، لکڑی تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، سونا تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے. اور جاوید حسن صاحب تشریف فرمائے، اور بھی بہت سے شعراء یہاں ہوں گے جو شعر کہتے ہیں، وہ اپنا شعر بھی تولتے ہیں. علم عروض میں شاعری کا وزن سکھایا جاتا ہے. وہ کون سا وزن ہے؟ یہ شعر کہہ کے سونار کے پاس جاتے ہیں کہ تول کے بتاؤ میرا شعر کتنے ملی گرام کا ہے. یا شعر تولنے کا وزن، شعر کو وزن کرنے کا پیمانہ الگ ہے. اس میں خاص چیز بس یہ اب تیزی سے عرض کر دوں،
جیسی شے ہوتی ہے ویسے ہی اس کا پیمانہ ہوتا ہے. لکڑی تول پا کے ہم لاتے تھے تو واقعی جو اس کے پڑلے تھے بڑے بڑے، لیکن وہ لکڑی کے تھے، لکڑی کا تختہ تھا، رسی سے بندھا ہوا تھا، اسی پہ تولتے تھے، لکڑی پہ لکڑی رکھتے تھے. لوہے کے پیمانے ہوتے ہیں، پڑلے ہوتے ہیں، اس پہ لوہا رکھتے ہیں. الفاظ جب تولتے ہیں تو الفاظ کے مقابلے میں الفاظ رکھتے ہیں. اب جیسے آپ کو مصرع کہنا ہے نعت کا، مدینہ 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 مدینہ، کیسے سمجھیں کہ وزن میں ہے کہ نہیں؟ فعول 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 فعول، مدینہ مدینہ مدینہ. تو مدینہ لفظ ہے اور فعول وزن ہے. اب بحروں میں ایک بحر ہے بحر حزج. بحر حزج کا وزن کیا ہے؟ مفاعیل 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 مفاعیل. اگر یاد نہ رہے تو بہت آسان طریقہ ہے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اچھا، اسی دائرے کی ایک اور بحر ہے. دیکھیں نا، اس میں بھی کچھ سبق تو ہوگا نا بچوں کے لیے. اسی دائرے کی ایک اور بحر ہے، وہ کیا ہے؟ بحر حزج. اور اس کے مقابلے میں دوسری بحر ہے بحر رجز. بحر رجز وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اس میں وتد بعد میں ہے اور دو سبب پہلے ہیں. تو وہ ہے، اس میں تھا مفاعیل مفاعیل مفاعیل. بحر رجز اس کے برعکس ہے، مستفعل 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 مستفعل. تو دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر بزم سجی ہو تو کہو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اور اگر جنگ درپیش ہو، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. پکار رہے ہیں نا، جنگ کے عالم میں رجز، مدد، مولا علی مولا علی. تو وہ بحر حزج ہو گئی، یہ بحر رجز. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب ایک اور بحر ہے بحر متدارک. متدارک بھی کہتے ہیں، متدارک بھی، دونوں طرح قرأت صحیح ہے. ایک تو تھی بحر متقارب جو میں نے کہا، فعول 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 فعول، مدینہ 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 مدینہ. اور فاعل 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 فاعل. اگر اس بحر کو سمجھنا ہو تو بس یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے رہیے. پورا علم عروض علی کے واسطے سے سمجھا سکتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال جان سخن یہ ہے کہ جیسی چیز ہوتی ہے ویسی ہی اس کی ترازو. لوہے کے لیے لوہے کی ترازو، لکڑی کے لیے لکڑی کی ترازو، لفظوں کے لیے لفظوں کی ترازو، اعمال کے لیے اعمال کی ترازو. ہماری نماز تولی جائے گی، سامنے رکھی جائے گی سید سجاد کی نماز. ہمارے روزے سامنے رکھے جائیں گے علی و فاطمہ کے روزے. ہمارا حج سامنے رکھا جائے گا رسول مختار کا حج. یہ ہے میزان.
اسی لیے زیارت جامعہ میں کہا گیا ہے السلام علیکم یا موازین الاعمال، اے ایمان کی، اے اعمال کی ترازوؤ تم پر سلام، السلام علیکم یا موازین الاعمال، اے اعمال کی ترازوؤ تم پر سلام۔ بس وقت تو تمام ہو گیا، آپ کی طبیعتیں، بہت کچھ پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا، آج بہت سی چیزیں سوچ کے آیا تھا۔ اچھا بس تیزی سے ایک جملے میں دو باتیں، دو حقیقتیں ذکر کر کے چلا جاؤں، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سامنے نظر آئیں گے، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، اور بہت سے اور مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان آنکھوں سے، چشم سر سے خدا اگر نظر آ سکتا تو آج بھی نظر آتا، چشم سر سے خدا نظر نہیں آ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، لیکن ہم مبعوث ہوں گے چشم سر کے ساتھ، تو ہمارا حساب کون کرے گا؟ حساب کون کرے گا؟ سوال جواب کس سے ہوگا؟ عام تصور کیا ہے اور حق کیا ہے، وجودی حقیقت کیا ہے؟ اس میں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے، کچھ نے 50 سال پہلے امتحان دیا ہوگا، کچھ ابھی امتحان دے رہے ہوں گے۔ یونیورسٹی کا ایک تو وائس چانسلر ہوتا ہے، وہ ایک نظر ڈال لیتا ہے ایڈمنسٹریشن پر، اور جو بڑے بڑے ماہرین تعلیم ہوتے ہیں وہ اپنا نصاب وغیرہ بنا دیتے ہیں، سلیبس، کریکولم، سب کچھ۔ اس کے بعد سال بھر جو پڑھاتا ہے ایگزامینیشن کا پیپر وہی بناتا ہے۔ جو پڑھاتا ہے نا ایگزامینیشن کا پیپر وہی بناتا ہے، اور اس کے بعد کاپیاں آپ کی وہی جانچتا ہے، نمبر وہی دیتا ہے، پاس اور فیل کا اعلان وہی کرتا ہے، اعلان بورڈ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو پیغام دے کے بھیجا تھا وہی پوچھیں گے ہم نے غدیر میں کیا کہا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں علی پوچھیں گے تو پھر کیا جواب ہوگا کہ پیغمبر نے جو میرے بارے میں کہا تھا تم نے اسے مانا یا نہیں مانا؟ یہ نہ سوچو کہ علی نے خود کو منوایا کیوں نہیں، یہ سوچو تم نے خود سے مانا کیوں نہیں۔ یہ نہ پوچھنا ہم سے کہ علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، ارے تم نے اپنے خنجر سے خود اپنا گلا کیوں نہیں کاٹ لیا؟ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت اس کے پس منظر میں ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ قرآن کی آیت ہے اس کے پس منظر میں۔ روز آخرت سامنا محمد اور علی کا ہوگا، اس لیے اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں جس میں یہ فقرہ ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہوں تم پر ہے اعمال کی ترازوؤ، وہیں یہ بھی فقرہ ہے السلام علیکم، السلام یا امیر المومنین کے لیے خاص، السلام علیک یا حاکم یوم الدین، اے روز دین، روز جزا کے حاکم، آپ پر سلام۔ لوگ کہیں گے یہ غلو کی باتیں ہو رہی ہیں، غلو
غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں غلو پر بھی کچھ کہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ترازو اعمال کی ان کے اعمال، حساب لینے والے یہ ہوں گے، حکم صادر کرنے والے یہ ہوں گے، جنت اور جہنم میں جنت کو جنت کا رزق اور جہنم کو جہنم کا رزق دینے والے یہ ہوں گے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہو جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اب قبل اس کے کہ ان مطالب پہ کوئی جلدی سے غلو کا فتویٰ لگا دے یا دوسرے مسلک کا ہو، سوچے کہ یہ کیا کہے جا رہے ہیں، آج یہ آخری مجلس پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، سب کو نام یاد رہے گا، حضرت امام احمد ابن حنبل سے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ رافضی، یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، علی کی ذات قسیم نار و جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول نے وہ فرمایا ہے یا نہیں کہ علی کی محبت رکھنے والا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا منافق؟ کہاں کہا ہے؟ کہا تو علی کی ذات تقسیم کرنے والی ہوئی یا نہ ہے؟ علی کی ذات تقسیم کرنے والی ہوئی یا نہیں؟ جو علی سے محبت رکھے گا جنت میں، جو علی سے بغض رکھے گا جہنم میں، یہ تو رسول پہلے ہی فرما گئے ہیں، تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ لفظیں بدل گئی ہیں، معنی مضمون وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ بس ایک جملے میں منقلب ہوں گی طبیعت یہاں کی۔ اس میں یہ سکت ہے کہ سوچ سکے وہ امام زین العابدین کے جیسی نمازیں پڑھ سکے گا، جس امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں خاردار، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، لیکن نمازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کیا قیام تھا، کیا رکوع تھا، کیا سجود۔ کس میں طاقت ہے جو ایسی نمازیں پڑھ سکے؟ کس میں طاقت ہے کہ جو یہ تصور کر سکے کہ جب محشر میں فاطمہ آ جائیں گی اس وقت قیامت میں کیا قیامت برپا ہوگی؟ کس میں یہ سکت ہے جو یہ سوچ سکے کہ جب فاطمہ آئیں گی فریاد لے کر بار الہ میرا حسین کس بے دردی سے ذبح کیا گیا، میری ذریت، میری نسل کیسے تباہ کی گئی، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ اس وقت حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے صادر ہوں گے؟ اور کون فیصلے سنائے گا؟ محمد سنائیں گے، علی سنائیں گے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ دنیا ابھی ان کے مقامات سے واقف نہیں ہے، دنیا ان کی حقیقت ذات سے واقف نہیں ہے، دنیا ان کے فضائل سے واقف نہیں ہے، دنیا ان کے مصائب اور مصائب کے نتیجے میں ہمارے گریے کے اسرار سے واقف نہیں ہے۔ اگر واقف ہو جائے تو بہت سے اعتراضات خود بخود مٹ جائیں گے۔ ابھی میری زبان پر ایک جملہ آیا تھا نا، بی بی زہرا کے میدان حشر میں تشریف لانے کا، اگرچہ گفتگو مقام مصائب میں داخل ہو چکی ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی حدیث صحیح بخاری کی سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں اس لیے کہ عموماً ہمارے یہاں مصائب میں بی بی کے
میدان حشر میں آنے کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ جاثیہ، اور اس کی تفسیر میں اور لفظ جاثیہ کی تفسیر میں جو روایتیں ہیں تمام عالم اسلام میں جو پیغمبر سے اور اصحاب سے مروی ہیں، ان میں ایک روایت خود حضرت علی سے مروی ہے، اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری بہت سی کتابوں میں۔ فرماتے ہیں انا اول من یجتو بین یدی الرحمن، میں وہ پہلا شخص ہوں گا، پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے پروردگار کے سامنے روز قیامت کھڑا ہوگا۔ یہ کہیں اور نہیں، صحیح بخاری میں ہے، انا اول من یجتو بین یدی الرحمن، اللہ کے سامنے میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنا حق لینے کے لیے فریاد لے کے، اپنی فریاد لے کے کھڑا ہوں گا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ادھر علی اپنی فریاد لے کے کھڑے ہوں گے، ادھر زہرا اپنی فریاد لے کے۔ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں آل محمد پر۔ ہاں، کربلا سے کوفے گئے آل محمد، کوفے سے شام گئے، شام سے رہائی ہوئی۔ آج بس 2-3 فقرے آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن عرض کر دوں، کل جناب ام البنین کا نام آیا تھا مگر میں ان کے مصائب پڑھ نہیں سکا۔ 3 شخصیتیں بہت اہم ہیں، خواتین سن رہی ہوں گی، ان کو آج زیادہ حظ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ 3 خواتین جو کربلا میں نہیں تھیں مگر کربلا سے بہت جڑی ہوئی تھیں۔ ایک بی بی ام سلمہ، جنہیں مولا حسین یا امہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، یا امہ مادر گرامی۔ یہ بی بی ام سلمہ وہی ہیں کہ جو جب آقا حسین کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو کہا بیٹا کہیں بھی جاؤ عراق نہ جانا۔ مادر گرامی کیوں؟ تمہارے نانا رسول اللہ کہہ گئے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ تم عراق جاؤ۔ امام نے فرمایا مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس نشیب کی زیارت کرا دوں جس نشیب میں میرا سر تن سے جدا کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا نے اشارہ فرمایا، آقا نے اسم اعظم کی تلاوت فرمائی، ساری زمینیں منخفض ہو گئیں، سرزمین کربلا ابھری، ساری زمینیں پست ہو گئیں، سرزمین کربلا اپنے معنوی فراز پر آئی، اور امام نے ایک مٹھی خاک اپنے مقتل سے اٹھائی۔ مادر گرامی یہ اسی مٹی کے ساتھ رکھ لیجیے جو نانا نے دی تھی، جبرائیل نے لا کے یہ مٹی نانا کو دی تھی، یہ بھی اس کے ساتھ رکھ لیجیے، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا آپ کا بیٹا قتل ہو گیا۔ جناب ام سلمہ کی یہ کیفیت تھی، جب سے آقا حسین نکلے تھے گاہے بگاہے جا کے اس شیشی کو دیکھتی تھی، اور ایک دن جو بی بی نے وہ شیشی دیکھی ہے تو کیا تڑپ تڑپ کے گریہ کیا ہے۔ وہ بھی شیشی یوں نہیں دیکھی، بی بی کی آنکھ لگ گئی، بی بی کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، سر پر سر مبارک پہ خاک ہے، محاسن پہ خاک ہے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا ام سلمہ میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی اٹھی، جا کے شیشی دیکھی، خاک خون سے بدل چکی تھی۔
یہ ایک بیوی ہے. میں تھوڑے تھوڑے تذکرے کروں گا تینوں بیویوں کے، تھوڑے تھوڑے. آج اس فقیر کی اس سرزمین پہ اس سفر میں آخری مجلس ہے، بس 2-3 فقرے اور، تاکہ کچھ آنسو بہانے کا حق ادا ہو جائے. یہ بی بی ام سلمہ، اس کے بعد بی بی ام سلمہ کے نوحے، آپ کی مجلسیں، آپ کی زاریاں تاریخ میں موجود ہیں. بی بی نے سب سے پہلے کسے پرسا دیا؟ بی بی ایک خاص انداز سے اٹھی اور جا کے اس بیٹی کو سینے سے چمٹا لیا جس بیٹی کو حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے. میری سہرا، بیٹی سہرا، پرسا قبول کر لے، بابا شہید ہو. یہ دوسری خاتون ہے سغرا، جو ہمیشہ نگران رہتی تھی، ہمیشہ پریشان رہتی تھی، ہمیشہ فکر مند رہتی تھی بابا کے لیے، بھیا علی اکبر کے لیے، ننھے بچے علی اصغر کے لیے، اپنی بہن سکینہ کے لیے. بس اب تیسری بیوی کا تذکرہ کر دوں، طاقت میری بھی ختم ہو رہی ہے. تیسری بیوی ام البنین ہے. ام البنین کربلا نہیں گئی، مگر ام البنین انتظار میں رہتی تھی کب حسین کا قافلہ واپس آئے گا. جس دن منادی نے ندا کی کہ مدینے والوں اب یہ شہر تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین کا بدن پامال سم اسوا ہو گیا، حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ دیار بدیار پھرایا گیا. بیوی گھر سے نکلی ابا کا دامن کھینچتے ہوئے، ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اجرکم علی اللہ. اس نے دیکھا بنی ہاشم کے گھرانوں سے بیویاں نکل رہی ہیں، سب نکل رہے ہیں، مگر ایک بیوی کا حال غیر ہے. قریب آئی، اس نے دیکھا. کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ اس نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ عباس کی مادر گرامی. عباس کی مادر گرامی ام البنین ہے. سنبھل گیا. سنبھلنے کے بعد سب سے پہلے کہا بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ پیش کرتا ہوں. بی بی نے سنا کہ میں تم سے پوچھتی ہوں میرا حسین کیسا ہے. اس نے ایک ایک نام لے کر پرسہ دیا. بی بی ہر بار پوچھتی رہی میرا حسین کیسا ہے. جب آخر میں اس نے کہا حسین بھی شہید کر دیے گئے، ایک مرتبہ بلند فریاد کی اور غش کھا کے زمین پر گئی. اس کے بعد بیوی کا طریقہ یہ تھا، یہی بقیع میں تشریف لے جاتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، ہر قبر پہ اپنے ایک ایک بیٹے کا نام لکھتی تھی، پھر مٹا دیتی تھی. ارے بیٹو ہم تمہیں گریہ نہیں کریں گے، تمہارے اوپر گریہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم تو حسین کا گریہ کریں گے. آج فاطمہ زہرا حسین پر گریہ کرنے والی موجود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پالنے والے ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمیں وصیت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق دے.
پروردگار ہمارے ہاتھوں میں قرآن و عطرت کے دامن رہیں، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ معبود تمام شہدائے امت کے درجات کو بلند فرما، ہمارے رہبر عالی قدر، رہبر عظیم الشان، رہبر شہید سید علی حسینی خامنی کے درجات کو بلند فرما، ہمارے رہبر موجود سید آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تمام امت مسلمہ کو ولایت علی پہ متحد فرما۔ معبود اپنے ولی معصوم ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ہم ابو طالب